السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا علم غیب نہیں ہے، یہ ایک کنفیوژن ہے جو انسان کے دماغ میں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، اور اکثر لوگوں کا ماننا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہے۔ کیسے علم غیب نہیں ہے، کیسے علم غیب ہے؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں ہے ان کے متعلق شریعت کا کیا فرمان ہے؟ اور جو لوگ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، ان کے متعلق شریعت کا کیا فرمان ہے؟ اس ویڈیو میں اس کی مکمل وضاحت کی جائے گی۔ ویڈیو بہت اہم ہونے جا رہا ہے، بہت ضروری ہونے جا رہا ہے۔ اس کنفیوژن کو دور کیا جائے گا کہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے۔ تو ویڈیو کو ایک بار پورا ضرور دیکھیں۔ تو میں ویڈیو شروع کرتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ان لوگوں کو پیش کر دیتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ تو سنیں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا، آپ غیب جانتے تو اپنے لیے بہت سارا خیر جمع کر لیتے۔ ولا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، نہ میرے پاس غیب کا علم ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے نبی، آپ اپنی ذات کے بارے میں اعلان کر دیں، اپنی ذات کے بارے میں آپ اعلان کر دیں، لا اعلم الغیب، میں غیب کا علم نہیں جانتا۔ صرف کہتے ہو اتنا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا، ما کان وما یکون کا علم تھا۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک، شجر حجر، سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، درختوں میں کتنے پتے، سب کا علم تھا۔ یہ تم عقیدہ رکھتے ہو، لیکن جب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ، جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ رہی تھی اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جب مذاق اڑایا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اتنے پریشان رہے۔ آپ کہہ سکتے تھے آئے عبداللہ ابن ابی تم جھوٹ بول رہے ہو، ہماری بیوی عائشہ پاک دامن ہے، پاک دامن، کیونکہ مجھے علم ہے، میں علم غیب رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے۔ نبی کی بیوی اما عائشہ کو پتا چلا تو گھر سے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول اپنی بیوی کے پاس گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، تمہارے بارے میں جو افواہیں اڑ رہی ہیں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم اس میں ملوث ہو یا نہیں۔ ایک نبی اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں۔ اب ہم لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا؟ کیونکہ یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے، ہم کو کچھ دلیلیں دکھائیے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں۔ دیکھیے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہیں یہ غیب نہیں جانتے ہیں سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ یہ آیت قرآن کی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر جگہ کون سی ہے، آپ نے کہا میں نہیں جانتا جب تک کہ جبریل سے نہ پوچھ لوں، لا ادری حتی اسأل جبریل، میں نہیں جانتا جب تک کہ میں جبریل سے نہ پوچھ لوں۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ نے یہاں برمنا کہا کہ میں نہیں جانتا جب تک کہ جبریل سے نہ پوچھوں۔ یہ لوگوں کے بیان آپ نے سن لیے۔ ان لوگوں کو دیوبندی کہا جاتا ہے۔ یہ دیوبندی مکتبہ فکر کے مولوی ہیں، مقرر ہیں، ان کے علماء ہیں۔ انہوں نے کیا بیان کیا وہ آپ نے سن لیا۔ اب اہل سنت و جماعت کے علماء کرام، خطبہ کرام کیا بیان کرتے ہیں اس کو ایک مرتبہ سن لیجئے۔ فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے۔ 1400 سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے، اور میرے حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے، میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ بات ختم یہاں نہیں ہوئی، یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا، لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، بات آگے فرمائی،
وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ علم غیب کا انکار کہاں سے آیا، کیوں ہوا، اور ہمارا آج یہ مسئلہ کیوں بنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض سلفی اور وہابی اور ان کی پیروی میں جماعت دیوبند، جن کے بعض علماء نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ علم غیب کا انکار کیا، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب اگر کوئی حضور کے علم غیب کو نہیں مانتا ہے، آپ اس جاہل کے سامنے 1000 دلائل دے لو، وہ بدبختہ نہیں مان سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی سمجھ پر، فہم پر، عقل پر، اس کی آنکھوں پر، اس کی سماعت پر اللہ نے گمراہی کا مہر لگا، یہ ہدایت کا دروازہ بند کر دیا، وہ نبی کے علم غیب کو نہیں مان سکتا۔ جبکہ ہم صحابہ کی شان دیکھ رہے ہیں، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ کے صحابہ کو بھی یہ شان و یہ رفعت، یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ بھی جنت و دوزخ کے مشاہدے دنیا میں ہی کر لیا کرتے تھے۔ ان اللہ رفع لی الارض فانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الى کفی ہذہ، ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے زمین کو میرے سامنے بلند کر دیا، میرے سامنے کر دیا، فانا انظر الیہا، تو میں زمین کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور جو کچھ زمین میں ہے میں اس سب کو دیکھ رہا ہوں، اور ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرق و مغرب کو میرے لیے سمیٹ دیا، تو میں زمین کے مشرق بھی دیکھ رہا ہوں، زمین کے مغرب بھی دیکھ رہا ہوں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن سورہ فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردہا بین ثدیی فعلمت ما فی السماوات والارض، ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، رأیت ربی عز وجل فی احسن سورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ اللہ نے اپنا دست قدرت یا اپنا دست مبارک اپنی شان کے لائق میرے کندھوں کے درمیان رکھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی ٹھنڈک مجھے اپنے دل میں محسوس ہوئی، دست مبارک شان کے مطابق کندھوں کے درمیان رکھا، فرمایا فوجدت بردہا بین ثدیی، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، فعلمت ما فی السماوات والارض، تو آسمان و زمین میں جو کچھ تھا میں نے سارے کا سارا جان لیا۔ وما هو علی الغیب بضنین، میرے آقا کی شان اللہ نے بیان فرمائی، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ بخیل کسے کہتے ہیں؟ بخیل اسے کہتے ہیں جس کے پاس اللہ کی نعمت ہو اور وہ اس مقام پر خرچ نہ کرے جہاں ضرورت ہو، چاہے وہ اللہ کا حکم ہو کہ یہاں خرچ کرو نہ کرے، یا اپنی ذاتی ضروریات روک کر رکھے، اسے کہتے ہیں بخیل۔ اس کا مطلب ہے کہ بخیل وہ ہوتا ہے جس کے پاس نعمت ہو اور خرچ نہ کرے۔ تو ناظرین آپ نے سن لیا، یہ اہل سنت و جماعت کے علماء کرام تھے جنہوں نے اپنے بچار، اپنی سوچ، اپنا عقیدہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آئیے اس پہ تحقیق کرتے ہیں کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا علم غیب نہیں تھا۔ تو اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن شریف کی کچھ آیتوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، اور بہت سی آیتوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے۔ اس کنفیوژن کی کیا وجہ ہے، اس اختلاف کی کیا وجہ ہے، اختلاف ہے یا نہیں ہے، تو اس کو بھی آپ سمجھتے ہوئے چلیں۔ تو پہلے میں آپ کی خدمت میں وہ قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں جن میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، ان کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ تو دوستو قرآن شریف کی ایک آیت میں پیش کر رہا ہوں، اس کا حوالہ ملاحظہ فرمائیں، اس کا ترجمہ پیش کروں گا، اس کے بعد دوسری آیتیں پیش کی جائیں گی۔ تو پہلی آیت ہے سورہ انعام آیت نمبر 29، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ علم غیب کوئی نہیں جانتا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس
ذا ما ذا تکسب غدن وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اس کا حوالہ ہے سورہ لقمان آیت نمبر 34۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین پہ مرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ پورے علم والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے اس کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمے سے یہ ثابت ہوا کہ بارش کب ہوگی، کون کہاں مرے گا، کل کیا ہوگا، کل کیا کرے گا انسان، تو یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور تیسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں سے، زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے غیب نہیں جانتا۔ اس کا حوالہ ہے سورۃ النمل آیت نمبر 65۔ ان تینوں آیت کریمہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ اب آئیے 3 یا 4 آیت کریمہ وہ پیش کرتے ہیں کہ جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول غیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حوالہ نوٹ کریں، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 179، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ ترجمہ ہے، خدا کی شان یہ نہیں کہ وہ تم عام لوگوں کو غیب پر مطلع کرے، البتہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے اسے غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے غیب عطا فرماتا ہے۔ اس کی دوسری آیت ملاحظہ کریں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 30 سورہ انفطار آیت نمبر 24، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہیں، یعنی غیب کی باتیں آپ بتاتے ہیں، آپ بخیل نہیں ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 29 سورۃ الجن آیت نمبر 27، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب خداوند کسی کو بھی اپنے غیب پر مسلط نہیں فرماتا، مطلع نہیں فرماتا، لیکن جسے اپنے رسولوں میں سے منتخب کر لیتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے، اس کو غیب عطا فرماتا ہے۔ ایک آیت کریمہ ملاحظہ فرمائیں، پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 113، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے، یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے اللہ نے سکھا دیا۔ ایک آیت کریمہ یہ والی ملاحظہ فرمائیں، پارہ نمبر 27 سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا، یعنی رحمان بمعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن سکھا دیا۔ اب قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، قرآن میں کیا کیا بیان ہیں، قرآن میں کیا کیا ذکر ہے، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطِرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن شریف میں۔ اس کا حوالہ ہے پارہ 27 سورہ قمر آیت نمبر 53۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی شے اٹھا نہ رکھی، یعنی کہ کتاب میں ساری چیزیں ہم نے بیان کر دی، کتاب مطلب قرآن میں۔ اس کا حوالہ ہے پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 38۔ جب ہر چیز قرآن میں بیان کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرماتا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے محبوب کو قرآن سکھا دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھا دیا۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب علم دے دیے۔ اب کنفیوژن دور کرتے ہیں، آپ کے دماغ میں کنفیوژن ہو گئی ہوگی
ایک عجیب سی سوچ بن گئی ہوگی کہ قرآن شریف میں بھی اختلاف نظر آ رہا ہے۔ بعض آیتوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیب نہیں جانتا کوئی، بعض میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو غیب عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائی قرآن شریف میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ جن آیتوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی غیب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا غیب ذاتی ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا غیب ذاتی ہے، یہ مومنوں کی نشانی ہے۔ اب وہ آیتیں جو ہم نے کافی آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، جن میں سب میں یہ ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب عطا کیا ہے، حضور غیب جانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں۔ اس کا صاف ترجمہ مطلب یہ سمجھو کہ جن آیتوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ ذاتی کوئی غیب نہیں جانتا، اور جن آیتوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے عطا کرنے سے غیب ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عطا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے بندوں کو اللہ نے غیب عطا فرما دیا۔ جو انسان یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب نہیں ہے، عطائی غیب نہیں ہے، تو وہ انسان بھی ایمان سے نکل جاتا ہے، اور جو انسان یہ کہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذاتی علم غیب ہے، وہ بھی انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کنفیوژن کو آپ سمجھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے، وہ علم غیب اللہ کی عطا سے ہے، اور جہاں لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اس کا مطلب ہے کہ ذاتی غیب کوئی نہیں جانتا۔ اب اس کا ایک مطلب یہ سمجھو کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک علم غیب عطائی، ایک علم غیب ذاتی۔ ذاتی علم غیب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور عطائی علم غیب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کنفیوژن آپ کے دماغ سے نکل چکی ہوگی، اور آپ اس مسئلے کو مکمل طور سے سمجھ چکے ہوں گے۔ ہم ان سب کے حوالے آیت نمبر، پارہ نمبر اس اسکرین پہ لگا دیں گے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کر دی، آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ میں بتائیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔